بچوں کا مستقبل اپنے ذمے مکان بنانا، اپنے ذمے مکان بنانا، دکان بنانا، اپنے ذمے دنیا کی روش کے اندر بھاگ دوڑ میں کامیاب ہونا اپنے ذمے۔ لیکن میرے عزیزو، جو دنیا سے لوٹنے کے وقت کامیابی کا مسئلہ ہے، ایمان کی حالت میں جانے کا مسئلہ ہے، اور قبر حشر کے اندر فرشتوں کے سامنا کرنے کا مسئلہ ہے، اللہ کے دربار میں پیشی کا مسئلہ ہے، یہ سارے کا سارا کام ہم نے کملی والے پر ڈال دیا۔ فاطمہ کے ابے پر، حسین کے نانا پر، آمنہ کے لال خدیجۃ الکبریٰ کے گھر والے پر، عائشہ صدیقہ اور اماں حفصہ جویریہ ماریہ ام سلمہ کے گھر والے پہ ڈال دیا کہ قیامت کا دن ہوگا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ اور کراچی کے غیور مسلمانوں، اگر تیرا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گئے تو حسین کو کربلا کے میدان میں پہنچا کر تلواروں کے سائے میں سجدے کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سے میرے سے مدینہ کوسوں دور ہے، ہزاروں دور ہے، اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے نصیب میں ہوگا، بلاوا آ جائے گا۔ جب بلاوا آ گیا تو بڑی مشکل سے 8 دن کے لیے قیام کی اجازت دی جائے گی۔ میرے عزیزوں، تو 8 دن مدینے میں ہو کے آئے، کہتا ہے میں بخشا گیا۔ جو نانے کی گودی میں کھیلے، جو نانے کے کندھوں پہ سوار ہوئے، جنہوں نے اماں فاطمہ کی گود میں قرآن کی لوریاں لی، حضرت علی کی انگلی پکڑ کے چلے ہوں گے، نانے کملی والے کے خطبے کے دوران منبر پر آ کر نانے کی جولی میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اگر 8 دن مدینے میں رہنے میں تجھے مجھے جنت مل سکتی ہے، جو 7 سال نبی کی گود میں لوریاں لیتا رہا، پیغمبر کی زبان کو چوستا رہا، بتا ان کے بارے میں تیرا میرا کیا خیال ہے؟ اگر خدا کے گھر میں اذان کو سن کر آئے بغیر گزارا ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو، اونو محمد کو، علی اکبر کو، علی اصغر کو، دودھ پیتے کو، انگوٹھا چوستے کو کربلا کے میدان میں چھری کے نیچے ذبح کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ مکہ پاک میں اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے، اچانک شور و غوغے کی آواز آئی، اچانک چیخ و پکار کی آواز آئی، ہٹو بچوں کے نعرے لگنے لگے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا اپنے دروازے پر، اپنے بوئے پر، اپنے مین گیٹ پر آئے، دیکھتے کیا ہے؟ امیہ نے بلال کو ہاتھ بار باندھ کے پیروں سے پکڑ رکھا ہے، اور مکے کے نوجوان کو، 11-12 سال کے نوجوانوں کو بلال کے سینے پہ چھلانگے مروا رہا ہے۔ اللہ اکبر! نوجوان بچے شریر تالیاں بجا کے چھلانگے مارتے ہیں، بلال کی دائیں بائیں پسلیوں سے ٹک ٹک ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ واہ بلال، تیرے ایمان کی استقامت کے کیا کہنے، اللہ اللہ کے نعرے، احد احد کے نعرے لگا رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا بلال ذرا سنبھل جا، کالی کملی والا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سیدنا بلال نے اپنی آستینوں سے، اپنی کلائیوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا، اور کائنات کے پیارے نبی کی طرف دیکھا ہوگا، کہا ہوگا کملی والے کیا بات ہے، کیوں آپ باہر تشریف لے آئے؟ جاؤ اندر پہ جا کے کھٹڑے پہ، چرپائی پہ بیٹھ جاؤ، مصلے پہ بیٹھ جاؤ، جاؤ ناشتہ پانی کرو، میری فکر نہ کرو۔ کملی والے وعدہ کرتا ہوں جب تک تیرے بلال کے جسم میں جان رہی، اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ لاپرواہی ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، زندگی کے اندر کوتاہیاں سوچ سمجھ کے کرنا۔ رب کعبہ کی قسم، جس کی ناک موٹی، ہونٹ چپٹے، رنگ کالا ہے، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہونے والے بلال کا تجھے مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ ہائری میری بدنصیبی، میں کن حضرات کے سامنے امام الانبیاء کی مبارک زندگی رکھ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، عشاء کی سنتیں بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کر، عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے، فطروں کے بعد نفل نہیں پڑھتے۔ مولوی صاحب نے مسئلہ بتا دیا، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، اگر سنت اتنی سستی ہوتی، نبی کا طریقہ اتنا سستا ہوتا، صدیق کو ٹاٹ کا لباس پہننا نہ پڑتا، عمر فاروق کو قرآن سناتے ہوئے شہادت کا جام نہ نوش نہ کرنا نہ پڑتا، حضرت عثمان ذوالنورین کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رہنا نہ پڑتا، حضرت علی کو نماز کے دوران شہید ہونا نہ پڑتا، حضرت حسن کو 11 مرتبہ زہر کھانا نہ پڑتا، 4 مرتبہ زہر کھانا نہ پڑتا، حسین کو کربلا کے میدان میں اپنے کنبے کو لا کر کربلا کی مٹی کو خون میں رنگین کروانا نہ پڑتا۔ اگر میرے عزیزوں جنت سنتوں کو چھوڑنے سے مل جاتی ہے تو آج آپ سے سوال کر کے جا رہا ہوں، بتاؤ حسین کو اپنا خاندان کربلا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟
سوچو تو صحیح، جس نبی کے طریقے کو اللہ زمین آسمان سے زیادہ اہمیت دے تیرے میرے نزدیک، یہ کس نے بتا دیا؟ پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ تو مسافروں کے لیے ہے، یہ تو بیماروں کے لیے ہے، یہ تو دوسری جگہ سفر کر کے جانے والوں کے لیے ہے۔ اور جس کا گھر مسجد کے سامنے ہے، اذان کی حی علی الصلاۃ سے لے کر الصلاۃ خیر من النوم تک کی آواز آتی ہے، خبردار سنت مؤکدہ و خیر مؤکدہ سے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔